ترقی کرے گا۔ نمبر 1، گاؤں گاؤں مکاتب قائم کرو۔ خدا مبارک کرے مدرسہ احیاء العلوم کو، مولانا کو، ان کی ٹیم کو، اور یہاں کے فضلاء کو، اور یہاں کے علماء کو، کہ انہوں نے ایسے ریگستان میں شیخ الہند کی اس آواز پر لبیک کہا جیسے مکہ جانے والا ہر حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان علماء نے اس آواز پر لبیک کہا، اور ماشاءاللہ 67 مکاتب اس ادارے کے ماتحت چل رہے ہیں، اور ایسے تو دارالعلوم پوکھرن کے ماتحت بھی چلتے ہوں گے، اور نہ جانے کس کس ادارے کے تحت چلتے ہوں گے۔ فرمایا شیخ الہند نے نمبر 1 پر گاؤں گاؤں مکاتب کا نظام چلاؤ، اور نمبر 2 گاؤں گاؤں میں قرآن کریم کے درس کے حلقے تازہ کرو۔ میں علاقے کے علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، میرے دل میں بات آئی تھی کہ میں ہمارے رفیق مکرم مولانا رحمت اللہ صاحب سے میرا خیال شیئر کر دوں، لیکن وہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو ہی سنا دوں، ورنہ میرے دل میں یہاں اسٹیج پر جب نیچے بیٹھا تھا بات آ رہی تھی کہ مولانا سے کہوں کہ کسی موقع پر علاقے کے علماء کو جمع کرو اور ان میں احساس فکر دلاؤ۔ عوام سے زیادہ اب خواص پر محنت کرنے کی ضرورت آ گئی ہے کہ ان کے اندر جب فکر بیدار ہوگی تو جیسا پانی ٹنکی سے جائے گا، پینے والوں کی صحت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ تو دوسرا ہمارا پیغام بتوسط شیخ الہند کے ملفوظ سے یہ ہے کہ دیہاتوں میں بھی قرآن کریم کی آیات کا پیغام سنایا جانا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پمفلیٹ چھاپا جائے اور سوشل میڈیا پر دیا جائے۔ میرے پیارے طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے پیارے طلباء ہیں، رمضان شریف میں جاؤ گے، کہیں تراویح سناؤ گے، کہیں قیام کرو گے، 3-4 آیتیں لے لو، فجر کے بعد ان آیتوں کا موٹا موٹا ترجمہ اور اس کا پیغام امت کو سناؤ۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا، میں نے شروع میں ایک آیت خطبے میں پڑھی تھی، ھذا بصائر من ربک، یہ قرآن ہے جو بصیرت کا کام کرتا ہے۔ اس لیے کہ آپ سے جلدی تو مجھ کو ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی مقرر کو پانی بھی اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اشارہ ہو کے ختم ہو جائے۔ اپنا سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ھذا بصائر من ربکم، بصیرت اور بصارت دو الگ الگ چیزیں ہیں، سمجھا کرو ایک بات کو۔ نبی نابینا تو ہوئے، آنکھوں کی روشنی ان کی گئی، نابینا تو ہوئے، لیکن کوئی نبی کبھی بہرے نہیں آئے اور نہ بہرے ہوئے۔ علماء کے کام کی بھی بات کر رہا ہوں اور آپ سب کے بھی کام۔ قرآن کریم کے مسابقے کے حوالے سے دماغ دوسری طرف چلا گیا ہے۔ امام رازی نے پہلے رکوع میں سمع و بصر کے درمیان کمپیریزن کیا ہے کہ سمع کو فوقیت اور افضلیت حاصل ہے یا بصر کو افضلیت اور فوقیت حاصل ہے، یعنی آنکھ